ناظرین اکرام، آج سب سے پہلے میری جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے اسکالرز کی جانب سے، جہاں جہاں میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، یعنی فرش والوں کو بھی اور عرش والوں کو بھی امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ظاہر ہے تذکرہ پاک آج انہی کا ہے، ایسی پاک ہستی، ایسی مطہر ہستی ناظرین کہ تقوی جن کا تاج بنا، پارسائی جن کا امامہ ہے، عبادت و ریاضت جن کا حوالہ ہے، حق اور صداقت جن کا لباس ہے، آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور القاب نقی اور ہادی ہیں۔ آپ کا نام آپ کے جد امجد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اسم گرامی پر علی منتخب کیا گیا۔ آپ کو ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے ناظرین کہ آپ سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وہ پھول ہیں جن کی خوشبو ناظرین رہتی دنیا تک ہم گناہ گاروں کے باطن کو مہکاتی رہے گی، اور جن کا تذکرہ پاک یقیناً میں اس میں کوئی دوسری رائے سمجھتا ہی ناظرین کہ ہمارے لیے باعث نجات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما دیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک، دوسرے میرے اہل بیت، دیکھو ان کو تھامے رکھنا، اگر نہیں تھامو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ناظرین یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جن کے دامن رحمت سے اگر ہم وابستہ ہو گئے اور جن کے تذکارے پاک سے ہم وابستہ ہو گئے تو یقیناً یہ ذکر پاک یہاں بھی ہمیں عطا کرے گا اور وہاں بھی ہم یقیناً ہمارے لیے بخشش کا سامان ہوگا۔ یہ وہ ہستی پاک ہے ناظرین جو ائمہ اہل بیت کی انمول لڑی میں 10ویں امام ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو شہید ابن شہید ہیں۔ آپ کے والد امام تقی علیہ السلام کو اس وقت ناظرین شہید کیا گیا جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک صرف اور صرف 6 برس تھی۔ آپ کے والد گرامی سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا شمار جلیل القدر ائمہ اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے۔ والد کی شہادت کے بعد آپ بے انتہا ظلم و جبر کے ماحول میں حق و صداقت کا مکمل طور پر ایک استعارہ بنے رہے۔ آپ علیہ السلام اہل بیت اطہار کے علم اور سخاوت کے کسٹوڈین تھے، یا یوں کہوں تو وارث تھے کہ امام نقی علیہ السلام کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کے کمالات ناظرین وہی ہیں اور وہی تھے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوج کمال پر عطا فرمائے۔ قید و بند کا وقت ہو یا نظر بندی کا عالم ہو، آزادی کا زمانہ ہو یا آپ آزادی جو ہے کے بعد قید میں یا نظر بندی کے زمانے میں گئے ہوں، ہر پل ہر لمحے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، مخلوق خدا سے استغنا، ثابت قدمی، استقامت، صبر و استقلال، مصائب و آلام کے ہجوم میں ماتھے پر شکن کا نہ آنا، دشمن کے ساتھ بھی حلم و مروت سے درگزر سے کام لینا۔ یعنی اب سوچئے ناظرین کہ یہ جو متوکل تھا اس نے 12 برس تک آپ کو قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنے پر مجبور کیا، اور جس وقت وہ شدید ترین بیماری میں مبتلا ہوا، یعنی اس کے جسم پر ایسا پھوڑا ہوا جو کہ زہریلا پھوڑا تھا اور اسے کہیں علاج نہیں ملتا تھا، اور جس وقت آپ کی بارگاہ میں علاج کا معاملہ آیا تو آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے، تو نے تو 12 برس تک مجھے جیل میں رکھا، قید و بند میں رکھا، مجھ پر ظلم و تشدد کیا، مجھ پر جبر کیا، مجھے حبس بیجا میں رکھا، آپ نے سوال نہیں کیا۔ چونکہ گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے ناظرین تو آپ نے بلا سوال کیے اسے جواب میں اس مرض کا علاج عطا فرما دیا۔ یہ کریم ابن کریم کی بات ہے ناظرین کہ آپ شکوہ نہیں کرتے، آپ جو ہے بدلہ نہیں لیتے بلکہ آپ عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ناظرین کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا درگزر کا معاملہ ہے، غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، اپنے در سے سائل کو نہ لوٹانا، اور امام تقی علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے ناظرین کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی سوال کرنے آتا تھا تو آپ صرف اسے عطا نہیں کرتے تھے بلکہ بھر بھر کے عطا کرتے تھے کہ اس کو سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں رہا کرتی تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام وہ شخصیت ناظرین جنہیں سب سے زیادہ، یعنی یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ عباسی حکمرانوں کے ادوار دیکھے ناظرین۔ عباسی حکمرانوں نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کی، سب سے پہلے آپ کو آپ کے جد کا مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا ناظرین۔ یعنی ذرا سوچئے، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، ایک عاشق کی معراج ہوتی ہے ناظرین کہ وہ مدینے کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، مدینے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے۔ تو مدینہ جن کی وجہ سے مدینہ ہے ناظرین، جن کے صدقے سے مدینہ ہمارے لیے مدینہ ہے ناظرین، ذرا سوچئے ان کے جد کے مدینہ کو
حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا، بے شک مدینے سے چھوڑتے وقت ناظرین، یعنی ان کی کیفیت یہی ہوگی جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تھی، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھی، جو امام رضا علیہ السلام کی تھی، جو امام محمد تقی علیہ السلام کی تھی، کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو مدینہ بنایا ہے، آج ان کو مدینہ چھوڑنے کی جو ہے حاجت آ گئی ہے۔ متوکل عباسی کے دور میں ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 12 سال سامورا میں آپ کو قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا، اور سامورا سے باہر نکلنے تک کی آپ کو اجازت نہیں تھی۔ نفرت، بغض، عناد، طاقت کا استعمال اور کرسی کا چھن جانا، یعنی یہ وہ تمام تصورات تھے جو عباسی حکمرانوں کے ذہن میں تھے کہ اگر ہم نے ائمہ اہل بیت کو عوام کے سامنے کر دیا، ایک میگنیٹزم، ایک کشش ہوتی ہے ناظرین اہل بیت میں کہ وہ لوگ جو ہیں جوک در جوک ان کی طرف آتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری کرسی بھی پلٹ جائے گی اور ہماری طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ حضرت علی نقی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اوج کمال عطا فرمایا، اور ہم کیا بات کریں گے ناظرین، بس ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہم اپنا نام شامل کروانے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ وہ جو عباسی دور تھا وہ کتنا ظلم کا، بربریت کا اور جبر کا دور تھا۔